حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 8 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے زبردست تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والا تو ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ رسولوں کے جانے کے بعد بھی رسولوں کا مشن جاری ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ کی آیات، دین اور شریعت کے طرف بلانے اور اس کا علم دینے کے بعد اگر کوئی اللہ کی آیات سے منہ موڑے گا تو اس کا انجام بھی پہلے منہ موڑنے والوں جیسا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو۔ اور کافروں کی خفیہ تدبیر سراسر ناکام تھی۔ اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا وہ ملک میں فساد پھیلائے گا۔ فرعون کو اندیشہ تھا کہ اگر کچھ لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا تو وہ قبول نہ کرنے والوں سے بحث و مباحثہ کریں گے، جس سے لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اور موسیٰ نے کہا یقیناً میں نے ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ رکوع نمبر 9 ہے، آئیے تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس میں سے تمہیں کچھ حصہ پہنچے گا جس کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سخت جھوٹا ہو۔ مرد مومن نے وضاحت کی کہ وہ صرف اللہ کو رب نہیں کہتا بلکہ اپنے موقف کے لیے بہت قیمتی دلیلیں رکھتا ہے، مضبوط دلیلیں رکھتا ہے، اور اگر تم مطمئن نہیں ہو تو میں وہ دلائل تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، سو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جو میں رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا ہے میری قوم، یقیناً میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، یعنی عذاب سے ڈرتا ہوں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند جو اس کے بعد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں۔ آیت میں قیامت کو یوم التناد کہا گیا کہ اس دن تمام قومیں اپنے اپنے اعمال کے ساتھ پکاری جائیں گی۔
اہل جنت جنت والوں کو پکاریں گے، اہل جہنم جہنم والوں کو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، قیامت کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، سارے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے۔ اسی لیے اس دن کو یوم التناد کہا گیا، جس دن سب لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے، ایک آہو بکا ہوگی، چیخو پکار ہوگی، جس میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ آیا، تو تم اس چیز کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو وہ لے کر تمہارے پاس آیا، یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوں جھگڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اہل ایمان کے نزدیک سخت ناراضگی کا باعث۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی باتوں پہ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مہر لگا دیتا ہے کہ انہیں سچ سچ ہی نہیں دکھتا اور جھوٹ باطل باطل ہی نہیں دکھتا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ وہ نقطہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ترمذی کی 3334 نمبر روایت ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ فرعون کی تدبیر محض تباہی تھی۔ رکوع نمبر 10 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا، میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا، یعنی نیک راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اے میری قوم یقیناً یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور یقیناً ابدی قیام کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ یقین آتا ہے اس بات پہ مرد مومن کی دعوت کل کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، آج بھی ہے۔ جس نے برا عمل کیا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ پائے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، مگر وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، یعنی تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک بناؤں جن کا مجھے علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے لیے نہ ہی دنیا میں دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے وہی آگ والے ہیں۔ الہی ہمیں حد سے گزرنے سے بچا لینا۔ چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مرد مومن کی یہ بات دراصل فرعونیوں کے لیے عذاب کی دھمکی تھی، اور یہ بات اس وقت اس نے کہی تھی جب فرعون نے اسے قتل کر دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے معراج کے موقع پر یہ منظر دیکھا تھا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ آیت عذاب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یقیناً ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹانے والے ہو؟ یعنی دنیا میں تو ہم تمہاری مانتے تھے، اتنا کام تو کر دو۔ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے یقیناً ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان بلا شبہ فیصلہ کر چکا ہے۔
اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 11 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پہ بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، ان کا وارث بھی بنی اسرائیل کو بنایا گیا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی عقل مند ہی اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، باقی لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ کتاب کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ استغفار بھی ایک عبادت ہے، استغفار کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ استغفار کا حکم امت کے لیے رہنمائی ہے کہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور نہ برائی کرنے والا۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، کیونکہ کافر نور بصیرت سے محروم ہوتا ہے۔ یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، یعنی تکبر میں مبتلا ہیں، علم نہیں رکھتے، کسی کے سامنے جواب دہی کا یقین نہیں رکھتے، اس لیے قیامت کو نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلدی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، آئیے تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کی عبادت سے کون ہے جو تمہیں بہکاتا ہے؟ ایسے ہی وہ سب لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر بہت ہی اچھی صورتیں بنائیں، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، پھر بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا رب۔ وہی زندہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، پھر اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے ساری کائنات کا۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جناب سے واضح دلائل آ چکے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سارے جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔
وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی ہے جو اس سے پہلے ہی وفات دیا جاتا ہے، اور تاکہ تم اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو، یعنی غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاؤ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی معبود ہے، انسانوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پھر عنقریب وہ جان لیں گے، یعنی برے انجام کا انہیں علم ہو جائے گا۔ جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں وہ جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک کرتے تھے؟ یہ سوال اس لیے کیا جائے گا تاکہ خوب اچھی طرح سے یقین آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسا ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم اس کا کچھ حصہ واقعی آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات ہی دے دیں، پھر بھی وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کافروں سے انتقام لینے والا اور کافروں کو عذاب دینے والا وعدہ بھی سچا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ کسی رسول کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہاں اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء اور رسل کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے، لیکن پیغمبروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں، گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ وغیرہ، تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی تجارت، میل ملاقات اور دیگر مقاصد کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ ان کی ضرورت دل کے اندر ہوتی ہے، جب بھی سفر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے جانور تمہارے کام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ یعنی یہ اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھر رہے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے زیادہ تھے، اور قوت اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑھے ہوئے تھے۔ پھر جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے ان کے کس کام آئی؟ یعنی جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر ان کی قوت ان کے کس کام آئی؟ جب عذاب آیا تو عذاب سے وہ سب قوتیں بچا نہیں سکیں۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو کچھ علم میں سے ان کے پاس تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی علمی دلائل کو وہ توہمات سمجھتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ المومن پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یقین نصیب فرما دیں اپنے وعدوں اور وعیدوں پر، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔
اللہ کے پاک نام سے سورہ حامیم السجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 رکوع اور 54 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس کا مصحف میں نمبر 41 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 61ویں نمبر پر ہے۔ سورت کے حوالے سے ہم پہلے دیکھ چکے، اس کی تلاوت عتبہ بن ربیعہ یعنی ابو الولید کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور اسی کی موجودگی میں سجدہ کیا تھا، پہلی 38 آیات۔ تو الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مطالبات کے سامنے کون سی آیات پیش کی تھی۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 15واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئیے تلاوت سنتے ہیں 3 آیات کی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم وسیع رحمت والے بے حد رحم والے کی جناب سے اتاری ہوئی ہے، یعنی باعث رحمت ہے یہ کتاب۔ کتاب کے اثرات رحیمانہ ہیں، پورے جہان پر یہ اثرات مرتب ہوئے، آج بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے حصار میں آنا چاہے۔ ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا، چنانچہ وہ سنتے ہی نہیں۔ نہ سننے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، پھر تم عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم آپ کے دین پر عمل نہیں کرتے، آپ ہمارے دین پر عمل نہ کرو، ہمیں قرآن سنانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، سو تم اسی کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، یہاں اس سے مراد صدقات ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 16 ہے، آئیے تلاوت کرتے ہیں 3 آیات کی۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ آپ کہہ دیں کہ کیا واقعی تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی تم ایسی ہستی کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا اور جس نے اس کے اندر پہاڑ پیدا کیے، جس نے ساری برکتیں رکھی، جس نے رزق کے لیے سارے اسباب پیدا کیے، جس نے آسمان پیدا کیے، تقدیر مقرر کی، جو رب العالمین ہے، اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اس نے زمین میں اور اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں ان کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں۔ 4 دنوں میں برابر ہے جواب سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ آج بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کی ابتدائی صورتحال دھوئیں کی سی تھی۔ دونوں نے کہا ہم خوش ہو کر آ گئے ہیں،
تو اس نے 2 دنوں میں ان کو پورے 7 آسمان بنا دیا، اور اس نے ہر آسمان میں اس کا کام وہی کر دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور محفوظ کر دیا۔ یہ اندازہ ہے سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا۔ یعنی آسمان کو مخصوص کاموں کا پابند بنایا اور فرشتوں کو ان پر نگران مقرر کیا اور شیاطین سے اس کی نگہبانی کی۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں میں نے تمہیں ایک کڑک سے ڈرا دیا، عاد اور سمود جیسی کڑک ہوگی۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بس رحم کر دو اپنی قوم پر۔ جب رسول ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتار دیتا، چنانچہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ یعنی ہم تمہیں کیسے پیغمبر تسلیم کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ بھیجتا تو کسی فرشتے کو ہی بھیجتا۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں ناحق ہی بڑے بن کر بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے؟ تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کے زندگی کی رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ذلت کے عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے عذاب بھیجا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو رسول اللہ فرماتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، اس کی خیر مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، و خیر ما ارسلت بہ، اور اس کی بھلائی جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ یہ دے کر بھیجی گئی ہے۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، پھر انہوں نے ہدایت پر اندھے رہنے کو پسند کیا، جیسے آج کے مسلمان اس کتاب سے اندھے رہنے کو پسند کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ان کو رسوائی کے عذاب نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کی وجہ سے نجات دی۔ رکوع نمبر 17 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی آیت کی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اعضاء کی گواہی تب ہوگی جب لوگ زبان سے انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے اور اعضاء انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گی، اور اعضاء گواہی دے کر کہیں گے کہ یہ کچھ ہم سے کروایا گیا تھا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دے دی، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس 2 قریشی یا ایک ثقفی یا 2 ثقفی یا ایک قریشی ہے، دونوں موٹے تھے اور کم عقل تھے۔ ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا وہ ہماری اونچی آواز سے کی گئی باتوں کو سنتا ہے، پوشیدہ نہیں سنتا۔ ایک اور نے کہا کہ وہ ہماری اونچی باتیں تو سنتا ہے، پوشیدہ بھی یقیناً سنتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ بخاری کی تفسیر حامیم السجدہ کی روایت ہے۔ اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کیا تھا اسی نے تمہیں برباد کر دیا کہ تم یہ نہیں یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہماری ساری باتوں کو سنتا ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو آگے ان کا ٹھکانہ ہے، اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی عذر پیش کرے گا تو عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے
ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں، تو انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ان کے لیے ہر چیز کو خوشنما بنا دیا۔ ان پر وہی بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 18 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں 4 آیات کی۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اور ہم یقیناً ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ان جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے موت کے وقت انسان کے پاس آتے ہیں، جان کنی کے وقت، اور دنیا میں جیسے فرشتے رہنمائی کرتے ہیں، جس رہنمائی کو انسان محسوس نہیں کرتا، اسی طرح سے موت کے وقت بھی خیر کی خبر دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت، پل صراط کے وقت بھی آپ کے پاس ہوں گے۔ بے حد بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے کی جناب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ رکوع نمبر 19 ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ اور بعد میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بات مسلم ہے کہ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی گئی، اس لیے آپ کی بات سب سے اچھی تھی، آپ سب سے اچھے داعی اللہ تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں لگے رہیں، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے۔ تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا کہ وہ دلی دوست ہے، یعنی برائی کا جواب جب بھلائی سے دو گے تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر بھی اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے اپنے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلا شبہ آپ بنجر زمین کو دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے، بے شک
اس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے اس ذکر قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، حالانکہ یقیناً وہ ایک باعزت کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کردہ ہے۔ آپ کو نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً تمہارا رب بڑی بخشش والا، بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے، یعنی کسی اور لینگویج میں آتا، تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کر دی گئیں۔ کیا اجمی کلام اور عربی رسول اب کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے، یعنی دور کی وجہ سے لوگوں کو آواز سنائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی، اسی وجہ سے یہ فہم سے محروم ہے۔ آخری آیات ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا اس کے اپنے لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً لوگ اس سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے عمل کی انفرادی ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف گناہگار ہی کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بروں کو سزا دیتا ہے، یہی اس کا عدل ہے، نیک لوگوں کو وہ سزا نہیں دیتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر